طاقت اور قدرت کی اہمیت کب ہوتی ہے، تکبر کو ختم کرنے کا راستہ کیا ہے اور نجات پانے کا راز کیا ہے، ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل القرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ فصلت کی 4 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 15 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون۔ تو عاد ناحق روئے زمین میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے۔ کیا ان لوگوں نے اتنا بھی غور نہ کیا کہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے قوت میں کہیں بڑھ کے ہے؟ غرض وہ لوگ ہماری آیتوں سے انکار ہی کرتے رہے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے بندگان کے لیے اس آیت میں کچھ نکات بھی رکھے ہوئے ہیں، آئیے ان نکات کو جانتے ہیں۔ نکات: قوم عاد کے لوگ جو جزیرۃ العرب کے جنوبی علاقے میں رہتے تھے وہ بہت طاقتور اور جنگجو لوگ تھے، اور ان کے پاس اونچی اونچی عمارتیں اور مضبوط قلعے تھے، جس کی وجہ سے وہ لوگ غرور اور ہٹ دھرمی کرتے تھے۔ تفسیر نمونہ: طاقت اور قوت کی اہمیت تب ہے جب اس کو اللہ کی عطا سمجھیں اور الہی مقصد کے لیے اسے مانگیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے اللہ سے قدرت مانگی۔ لو ان لی بکم قوہ، سورہ ہود آیت نمبر 80۔ اسلام لوگوں کو نصیحت کرتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو مرعوب کرنے کے لیے ہر طرح کی قوت کو آمادہ کریں۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، سورہ انفال آیت نمبر 60۔ لیکن اگر قدرت غرور اور تکبر کا سبب بن جائے تو قوم عاد جیسی عاقبت ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ تھی اس آیت مبارکہ کے بہترین نکات۔ اب اس آیت مبارکہ کے بہترین پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، تاریخ بیان کرنے میں صرف اس چیز پر توجہ دیں جو عبرت کا سبب ہے۔ قرآن مجید نے قوم عاد کے بارے میں ان کی تعداد، شہر اور قبیلے کی بات نہیں کی ہے۔ نمبر 2، غرور کرنا ہلاکت کا سبب ہے۔ نمبر 3، کمزور انسان کا قہار خدا کے سامنے تکبر کرنا بالکل بیجا ہے۔ نمبر 4، تکبر کی وجہ قدرت اور رقیب نہ ہونے پر مغرور ہونا ہے۔ نمبر 5، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا علاج اللہ کی قدرت پر توجہ کرنا ہے۔ نمبر 6، طاقت حق پر ہونے کی علامت نہیں ہے۔ نمبر 7، اپنی خلقت، بچپن کی کمزوریوں اور اپنی محتاجیوں پر غور کرنا تکبر کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 8، جس چیز کی وجہ سے کافر ہلاک ہوتے ہیں وہ کفر میں تسلسل اور ہٹ دھرمی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آیت نمبر 15 کی تفسیر۔ اب آیت نمبر 16 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سن لیتے ہیں۔ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون۔ تو ہم نے بھی ان کے نحوست کے دنوں میں ان پر بڑی زوروں کی آندھی چلائی تاکہ دنیا کی زندگی میں بھی
ان کو رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اور زیادہ رسوا کرنے والا ہی ہوگا، اور پھر ان کو کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی۔ ناظرین، خدا متعال نے اپنے بندگان کے لیے اس آیت میں ایک خوبصورت نقطہ رکھا ہوا ہے، آئیے اس ایک نقطے کو جان لیتے ہیں۔ نقطہ سورہ حاقہ میں آیت نمبر 6 کے بعد قوم عاد کے بارے میں ہم کچھ یوں پڑھتے ہیں کہ قوم عاد 7 دنوں تک چلنے والی ٹھنڈی اور زہریلی ہواؤں کے ذریعے ہلاک ہوئے، اور وہ لوگ کھجور کے پیڑ کے تنے کی طرح زمین پر گر پڑے۔ ناظرین، یہ تھا اس آیہ مبارکہ کا بہترین نقطہ۔ اب اس آیہ مبارکہ کے بہترین پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، قدرتی چیزیں اللہ کے حکم کو اجرا کرنے پر مامور ہیں۔ نمبر 2، اللہ کے عذاب کی وجہ خود لوگوں کے اعمال ہیں۔ نمبر 3، اللہ کا ارادہ ہو تو فائدہ پہنچانے والی ہوا عذاب میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، اللہ کا عذاب کبھی کبھی کسی قوم کو ایک ہی لمحے میں ہلاک کر دیتا ہے، اور کبھی آہستہ آہستہ کئی دنوں میں۔ نمبر 5، جن دنوں اور راتوں میں اچھے یا برے واقعات پیش آتے ہیں، وہی واقعات دنوں اور راتوں کو مبارک یا نحس بناتے ہیں۔ نمبر 6، دنیا کی سختیاں آخرت کی سختیوں کے مقابلے میں صرف چکھنے کے برابر ہیں۔ نمبر 7، تکبر کا نتیجہ ذلت ہے۔ نمبر 8، جو لوگ اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ کافرون سورہ فصلت آیت نمبر 14 کا نعرہ دے کر انبیاء کی توہین کرتے تھے، وہ لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل ہوں گے۔ ناظرین، اب اس ایپیسوڈ کی آخری 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ان کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور رہے سمود تو ہم نے ان کو سیدھا راستہ دکھا دیا، مگر ان لوگوں نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو پسند کیا، تو ان کی کرتوتوں کی بدولت ذلت کے عذاب کی بجلی نے ان کو لے ڈالا، اور جو لوگ ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے تھے ان کو ہم نے اس مصیبت سے بچا لیا۔ تلاوت اور ترجمے کو غور سے سننے کے بعد اب ان آیات کے نکات کو بھی جانتے ہیں۔ نکات: قوم سمود کے نبی جناب صالح علیہ السلام تھے۔ قوم سمود کے لوگ مدینے اور شام کے درمیان واقع وادی القریٰ نامی جگہ رہتے تھے، اور کھیتی کی سہولیات اور جسمانی طاقت ان کے پاس بہت تھی۔ بعض آیتوں نے قوم سمود کی ہلاکت کی وجہ بجلی کو بتایا ہے، اور بعض نے زلزلہ بتایا ہے۔ ہو سکتا ہے دونوں چیزیں ساتھ میں آئی ہوں۔ صاعقۃ العذاب۔ ناظرین، ہم نے ان آیات کے نکات کو بھی جان لیا ہے، اب ان آیات کے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا پیغام نمبر 1، تاریخ عبرت حاصل کرنے کی سب سے بہترین چیز ہے۔ نمبر 2، اللہ کی سنت لوگوں کو ہدایت کرنا ہے۔ نمبر 3، کچھ لوگوں کا کفر بے سوچے سمجھے بغیر دلیل کے اور فوری طور پر ہوتا ہے۔ فاستحبوا، لفظ فا کفر میں جلد بازی کی علامت ہے۔ نمبر 4، انسان آزاد اور انتخاب کرنے والا ہے۔ نمبر 5، کفر دل کا اندھا پن ہے۔ نمبر 6، کفر میں جلد بازی کا نتیجہ جلدی عذاب کا آنا ہے۔ نمبر 7، اللہ عذاب دینے سے پہلے اتمام حجت کرتا ہے۔ نمبر 8، انبیاء کی توہین کرنے کا نتیجہ قیامت میں ذلیل ہونا ہے۔ نمبر 9، کفر اور غفلت سے بری چیز اس کو جاری رکھنا ہے۔ نمبر 10، اللہ کا لطف اور اس کا عذاب
دونوں انسان کے اعمال کا ہی نتیجہ ہیں۔ نمبر 11، نجات کا راز ایمان اور تقوی ہے۔ نمبر 12، ایمان میں تجدید کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن تقوی ہر لمحے، ہر سوچ، عمل اور ہر بات کی بنسبت بیان ہوا ہے۔ آمنو ماضی ہے لیکن یتقون مضارع آیا ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ طاقت اور قدرت کی اہمیت تب ہے جب طاقت اور قدرت کو اللہ کی عطا سمجھیں اور اللہ کے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ اپنی خلقت، بچپن کی کمزوریوں اور لاچاریوں پر غور و فکر کرنا یہ تکبر کو ختم کرتا ہے اور نجات پانے کا راستہ ایمان و تقوی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔